رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں ہم اور آپ موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہندوستان کے شاندار خطبہ اور شعراء جلوگر ہیں۔ بطور خاص مناظر اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت سیف رضا حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ اس محفل میں جلوگر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چونکہ حضور سیف رضا اس وقت علیل ہیں، میں دعا کرتا ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ حضور سیف رضا حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ کو صحت کاملہ و شفاء عاجلہ حضور تاج الشریعہ کے صدقے میں عطا فرمائے، آمین آمین۔ نعمان رضا نے میرا وہ کلام جو عرص 100 سالہ پر میں نے لکھا تھا آج ایک بار حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں مزار مبارک کے سامنے اس وقت پڑھا جب میں خود یہاں موجود ہوں۔ واہ واہ واہ۔ آپ سوچیں کہ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور مسقط کی سرزمین پر بیٹھ کر میں تصور کی نگاہوں سے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ اور اپنے بزرگان دین سرکار سیدی اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند، حضور حجت الاسلام، حضور مفسر اعظم ہند کی بارگاہوں میں نذرانہ پیش کرتا ہوں، لیکن جب اللہ تعالی یہ موقع عطا فرمائے کہ ہزاروں کلومیٹر دور سفر کر کے جن کی بارگاہ میں پہلے میں تصور کی نگاہوں سے دیکھ کر نذرانہ پیش کرتا تھا، سفر کر کے جب ان کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں تو یہ قسمت کا عالم کیا ہوگا، مسرتوں کا عالم کیا ہوگا، یہ خوشیوں کی معراج نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ میں جب مسقط میں تھا تو میں نے لکھا تھا کہ پھیلے ہیں یہاں دل کے دامن، پھیلے ہیں یہاں پھیلے ہیں وہاں دل کے دامن، بٹتے ہیں عنایت کے گوہر، چل تو بھی فریدی اس کے در، چل تو بھی فریدی اس کے در، ایمان کا جو رکھوالا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پہنچ کر میں نے اس شعر کو اس انداز میں کر دیا کہ پھیلے ہیں یہاں دل کے دامن، پھیلے ہیں یہاں دل کے دامن، بٹتے ہیں عنایت کے گوہر، اور آیا ہے فریدی اس کے در۔ استاذ الشورا، استاذ الشورا، آیا ہے فریدی اس کے در، ایمان کا جو رکھوالا ہے۔ حضرات، جب مجھے کچھ تقریر کے لیے آواز دی گئی تو میں نے یہ سوچا کہ مرشد کی بارگاہ میں کیا نذرانہ پیش کروں اور کیا تقریر کروں۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک مصرع آیا کہ اگر میں کچھ بھی نہ بولوں گا، کوئی تعریف و توصیف نہیں کروں گا، صرف وہ ایک مصرع پڑھتا رہوں گا اور گھنٹوں پڑھتا رہوں گا تو آپ بھی سنتے رہیں گے، مزہ آئے گا اور مجھے بھی پڑھنے میں لطف آئے گا۔ وہ مصرع کون سا ہے؟ آپ بھی ذرا دل کے کان سے سنیں اور ہزاروں بار سن چکے ہیں۔ واہ کیا رنگ ہے اے ازہری دولہا تیرا۔ سوچیں مسقط کی سرزمین پر تصور کی نگاہوں سے میں نے لکھا، اور جب یہاں سامنے پہنچ کر حضور تاج الشریعہ کے علمی رنگ دیکھے، آپ کے ظاہری اور باطنی رنگ دیکھے تو اس مصرے کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ حضور مفتی افضال صاحب قبلہ مجھ پر بڑی نگاہ کرم فرماتے ہیں، مسقط سے برابر ہمارا رابطہ رہتا ہے، اور جب بھی حضرت کو کسی خاص کلام کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ مجھ ناچیز سے طلب فرماتے ہیں۔ یہ حضور تاج الشریعہ کا فیضان ہے۔ حضرات، میں اور جب بھی مجھے کسی مسئلے کی ضرورت
تو میں ڈائریکٹ حضور مفتی افضال صاحب اللہ کی بارگاہ میں وہ مسئلہ عرض کر دیتا ہوں اور بحمدہ تعالی فوراً وہ مسئلہ حضرت واٹس ایپ کے ذریعے سے حل فرما دیتے ہیں۔ حضرات، میں سرکار سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی کے تعلق سے مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ماہر رضویات پروفیسر ڈاکٹر مسعود کا ایک بڑا ہی مشہور جملہ لکھا ہوا ملا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اعلی حضرت امام احمد رضا ایک زندہ شخصیت کا نام ہے، ایک زندہ شخصیت کا نام ہے، اس لیے کہ وہ عاشق رسول ہیں، وہ عاشق رسول ہیں، اور عشق رسول فنا نہیں ہوتا بلکہ عشق رسول دولت جاویدانی کا حامل ہوتا ہے۔ اگر تم بھی زندہ ہونا چاہتے ہو، اگر تم بھی اپنے آپ کو چمکانا چاہتے ہو تو امام احمد رضا سے لو لگاؤ، امام احمد رضا سے محبت کرو، امام احمد رضا کے اوپر کام کرو۔ اگر تم امام احمد رضا سے لو لگاؤ گے، محبت کرو گے، تو جہاں امام احمد رضا کی شخصیت زندہ ہے وہاں تم بھی زندہ ہو جاؤ۔ یہ بات تو انہوں نے حضور سرکار سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں کہی ہے، لیکن حضور سرکار سیدی اعلی حضرت کے صدقے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر ان کا بھی نام لوگے، ان سے لو لگاؤ گے، محبت کرو گے، چرچا کرو گے، منقبتیں پڑھو گے، تعریف و توصیف میں تقریریں کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی دنیا بھر میں چمکا دے گا۔ میں نے لکھا تھا، واہ کیا رنگ ہے اے ازہری دولہا تیرا، نوری پوشاک ہے، نوری پوشاک ہے، رضوی ہے امامہ تیرا، نوری پوشاک ہے، رضوی ہے امامہ تیرا، ہو بہو مفتی اعظم کی جھلک ہے تجھ میں، ہو بہو مفتی اعظم۔ حضرات، میں شعر پڑھ رہا ہوں تو مسقط میں جب حضور تاج الشریعہ تشریف لے گئے تھے تو میں نے اسی دن 2 منقبتیں حضور تاج الشریعہ کی لکھی تھی، اور بالکل حضور تاج الشریعہ کرسی پر جلوہ گر تھے اور میں قریب کھڑے ہو کر کے اپنے تاج الشریعہ کو وہ کلام جو تاج الشریعہ میرے گھر تشریف لائے تھے سنا رہا تھا۔ آج جب کھڑا ہوں تو وہ منظر مجھے یاد آ رہا ہے۔ واہ، میں نے کیا لکھا تھا اس وقت؟ میں نے لکھا تھا، آپ کا آنا میری تقدیر ہے اختر رضا، سبحان اللہ، آپ کا آنا میری تقدیر ہے اختر رضا، ورنہ اس میں کیا میری تدبیر ہے اختر رضا، سبحان اللہ، ورنہ اس میں کیا میری تدبیر ہے اختر رضا۔ ایک ہلکی سی توجہ، ایک ہلکی سی توجہ، ایک ذرا سا التفات، ایک ہلکی سی توجہ، ایک ذرا سا التفات، پھر بلا ٹلنے میں کیا تاخیر ہے اختر رضا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلوہ گر ہے تو رضا کے مسند ارشاد پر، جلوہ گر ہے تو رضا کے مسند ارشاد پر۔ میں نے یہ کلام حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو خود سنایا تھا، جلوہ گر ہے تو رضا کے مسند ارشاد پر، کائنات عشق کا تو پیر ہے اختر رضا، سبحان اللہ، پیر کامل، نعرہ تکبیر، عرس رضوی۔ وہ کلام جو بڑا مشہور ہوا ہے، میں چند اشعار اس کے سنا رہا ہوں کہ واہ کیا رنگ ہے اے ازہری دولہا تیرا، نوری پوشاک ہے، رضوی ہے امامہ تیرا، اور عشق والوں کا حرم ہے تیرے اجداد کا در، سبحان اللہ۔ ہم معمولی جگہ نہیں بیٹھے ہیں، آپ ہندوستان میں ہو، بار بار آتے ہو، ہر سال اللہ توفیق دیتا ہے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، لیکن یہ تڑپ ان سے پوچھو جو ملک سے دور ہے، جو اور علاقوں میں بیٹھے ہیں، عرس ہوتا ہے حاضر نہیں ہو پاتے، یہاں تقریبیں ہوتی آ نہیں پاتے، اس کی طرف ان سے پوچھو، مجھ سے اس کی طرف پوچھو۔ میں نے لکھا ہے، عشق والوں کا حرم ہے تیرے اجداد کا در، قبلہ اہل محبت ہے گھرانہ تیرا، سبحان اللہ، قبلہ اہل محبت ہے گھرانہ تیرا، اہل حق کہنے لگے تاج شریعت تجھ کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ دیکھیے یہاں جہاں پر اور
جہاں پر اور احباب موجود ہیں وہاں میرا چھوٹا بھائی شادان رضا بھی موجود ہے، میرے ساتھ پڑھے ہوئے قاری نظام الدین صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، اسلم رضا بھی موجود ہیں یہاں پر، یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ میں نے بچپن گزارا، درسگاہ میں ہم بیٹھے، آج وہ بھی موجود ہیں، یقیناً وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی آپ سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، آمین۔ میں نے لکھا تھا اہل حق کہنے لگے تاج شریعت تجھ کو، جوہر علم و عمل سب نے جو دیکھا تیرا، حق ہے، سبحان اللہ۔ آج بھی اہل نظر دیکھ رہے ہیں تجھ کو، آج بھی اہل نظر دیکھ رہے ہیں تجھ کو، اور عشق والوں پہ شہا ہاتھ رکھا تیرا، عشق والوں پہ شہا ہاتھ رکھا تیرا، اپنی قسمت پہ صدا ناز کریں گے وہ لوگ، اپنی قسمت پہ صدا ناز کریں گے وہ لوگ، دیکھا ہے جن کی نگاہوں نے بھی چہرہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسن حضور تاج الشریعہ۔ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ فریدی مصباحی تمہارے قلم میں اور فکر میں یہ رنگ کیسے آیا؟ یقیناً بزرگوں کا فیضان ہے، لیکن میں پوری ایمانداری سے میں بتانا چاہتا ہوں، اگر آج آپ میرے قلم میں عشق رضا کا رنگ دیکھ رہے ہیں، آپ بزرگان دین کا ادب اور احترام دیکھ رہے ہیں، مستند گفتگو دیکھ رہے ہیں، تو جانتے ہیں وہ کس کی تربیت کا نتیجہ ہے؟ وہ حضور سیف رضا، سبحان اللہ، مناظر اہل سنت، ناصر مسلک اعلی حضرت، مظہر حضور شیر بیش اہل سنت، کرامت حضور شیر بیش اہل سنت، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ حضور سیف رضا، نعرہ لگائیے حضور سیف رضا، حضور سیف رضا، مناظر اہل سنت، مناظر اہل سنت، شیر رضا، سبحان اللہ، آمین آمین۔ کیوں نہ قرباں ہو دل و جان سے ہم سب ان پر، سبحان اللہ، کیوں نہ قرباں ہو، میں نے حضور عزت میاں صاحب قبلہ کے لیے، کیوں نہ قرباں ہو دل و جان سے ہم سب ان پر، شاہ اسجد میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا، اور تیری آغوش کرم میں ہے فریدی کی حیات، تیری آغوش کرم میں ہے فریدی کی حیات، ہر مصیبت سے بچاتا ہے سہارا تیرا۔ اور حضرات بس آخری 2-3 منٹ آپ مجھے برداشت کر لیں، میں جانتا ہوں بڑا کم وقت ہوتا ہے، قاضی مشتاق صاحب قبلہ بھی یہاں تشریف فرمائے ماشاءاللہ، مدتوں سے میرے بلکہ بیشتر لوگ جو یہاں موجود ہیں میرے کہیں نہ کہیں رابطے میں ہیں، میں یہ کلام میں نے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں بریلی شریف کے تعلق سے نہ جانے کیا کیا باتیں کہی جا رہی ہیں، میں نے یہ کلام ان کے لیے لکھا تھا، اور امید ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ میں نے لکھا کہ مخالف غم زدہ ہے، مخالف غم زدہ ہے، اور محب شاداں بریلی کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مخالف غم زدہ ہے اور محب یعنی محبت کرنے والا، اور محب شاداں بریلی کا، اور ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلسل تاب پر ہے جلوے عرفاں بریلی کا، مسلسل تاب پر ہے جلوے عرفاں بریلی کا، اور اندھیروں سے کہو ان کی رسائی ہو نہیں سکتی، اندھیروں سے کہو، یہ جو برائیاں کر رہے ہیں یہ خود بجھے ہوئے چراغ ہیں، خود بجھے ہوئے چراغ ہے، واہ 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 واہ، خود بجھے ہوئے چراغ ہے، واہ واہ، یہ خود بجھے ہوئے چراغ ہیں، اپنی محرومی قسمت پہ یہ شرمندہ ہیں، بے شک، خود نہیں جلتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ، جی جی، کیا بات ہے، خود نہیں جلتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ۔ میں نے لکھا کہ بالکل، اور بجھانے سے تو بجھ سکتا نہیں، یہ تو بات آیا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس قدر وہ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں کی روشنی اور منور ہوتی چلی جا رہی ہے، سبحان اللہ، ہے میرے تاج الشریعہ نور ایوان رضا، سبحان اللہ، ہے میرے تاج الشریعہ نور ایوان رضا، ان کی ذات پاک ہے شمع شبستان رضا، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد،
ہیں میرے تاج الشریعہ نور ایوان رضا، ان کی ذات پاک ہے شمع شبستان رضا۔ اور جب آپ یہ شعر سنیں گے تو انشاءاللہ جھوم اٹھیں گے، دل خوش ہو جائے گا۔ اس لیے اس میں کوئی غلو نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے، بلکہ یہ شعر بالکل حقیقت کے آئینے میں لکھا گیا ہے میرے تاج الشریعہ نور ایوان رضا، ان کی ذات پاک ہے شمع شبستان رضا، اور جوہر خامہ وہی، جوہر خامہ وہی اور عشق کا جامہ وہی، جوہر خامہ وہی اور عشق کا جامہ وہی، دست ہے دست رضا، دامن ہے دامان رضا۔ جزاک اللہ۔ جوہر خامہ وہی، آپ دیکھیں سرکار سیدی تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی تحریر دیکھیں، اگر کسی نے اوپر نام نہ دیکھا ہو حضور تاج الشریعہ کا، یا اختتام پر نہ دیکھا ہو کس نے لکھا، تو بلا شبہ آپ تحریر پڑھتے چلے جائیں گے اور آپ کے تصور میں آئے گا کہ یہ تحریر کسی اور کی نہیں، مجدد وقت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تحریر ہے۔ جہاں لکھا، جس پر لکھا، دلیلوں کے انبار لگا دیے، حوالہ جات کے انبار لگا دیے، ایک ایک فتوے میں سینکڑوں حوالے سرکار سیدی تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے دیے۔ اس لیے میں لکھا جوہر خامہ وہی اور عشق کا جامہ وہی، خالی قلم میں نہیں بلکہ جو کردار اپنایا ہے کہ جو کام میرے رضا نے آج سے 100-150 سال پہلے کیا تھا، آج حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے وہ کام کیا کہ ان کا نام آ جاتا ہے، مرشدی کا نام آ جاتا ہے، تو ہمارے دلوں میں جو عشق رسول کی شمع روشن ہے اس کی روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اندھیروں سے کہو، ماشاءاللہ، اندھیروں سے کہو میں اس کا اختتام کر دوں، جوہر خامہ وہی اور عشق کا جامہ وہی، دست ہے دست رضا، دامن ہے دامان رضا، اور امید ہے کہ یہ شعر حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ پسند فرمائیں گے، قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اے فریدی جب کوئی پوچھے رضا کا رنگ و روپ، کوئی پوچھے رضا کیسے تھے، انداز کیا تھا، لکھتے کیسے تھے، اور ظاہر میں ان کا حسن و جمال کیسا تھا، اے فریدی جب کوئی پوچھے رضا کا رنگ و روپ، نام اختر پیش کر دیجئے بعنوان رضا۔ اے فریدی جب کوئی پوچھے رضا کا رنگ و روپ، نام اختر پیش کر دیجئے بعنوان رضا۔ اس لیے کہ اندھیروں سے کہو ان کی رسائی ہو نہیں سکتی، اندھیروں سے کہو ان کی رسائی ہو نہیں سکتی، چراغ علم سے خالی نہیں ایواں بریلی کا، چراغ علم سے خالی نہیں ایواں بریلی کا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد لوگ انتظار کر رہے تھے، کون اٹھے گا؟ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ و رضوان اٹھے اور دنیا میں امام احمد رضا کا بدل، امام احمد رضا کا عکس بن کر کے آپ نے دکھایا۔ حضور مفتی اعظم ہند کے بعد لوگ انتظار کر رہے تھے کون اٹھے گا؟ حضور مفتی اعظم ہند کے وصال کے بعد جانشین مفتی اعظم شہزادے مفسر اعظم، آج دیکھیے عرس مفسر اعظم ہند، سبحان اللہ، جگر گوشہ حجت الاسلام، شہزادے حضور مفسر اعظم ہند، حضور مفتی اعظم ہند کے بعد اٹھے اور مفتی اعظم کا عکس جمیل بن کر دنیا کے سامنے اٹھے اور چھا گئے۔ اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے بعد بھی دنیا انتظار کر رہی تھی، لیکن الحمدللہ دنیا نے دیکھا، ہماری اور آپ کی آنکھوں نے مشاہدہ کیا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے بعد جانشین تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند حضور قائد ملت حضرت علامہ اسد رضا اٹھے اور الحمدللہ آج بھی قیادت فرما رہے ہیں۔ حضور قائد ملت جس انداز میں ہندوستان اور دنیا کے کونے کونے پر میں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ پہنچتے تھے، عاشقوں کا مجمع لگ جاتا تھا، آج بھی حضور قائد ملت جدھر کا رخ کرتے ہیں، جہاں پہنچتے ہیں، یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ حضور تاج الشریعہ نہیں ہے، بلکہ ہم
سب کے دل گواہی دیتے ہیں کہ یہ حضور تاج الشریعہ کے پرتو ہیں، حضور تاج الشریعہ کے آئینہ ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ بہت اچھا۔ اندھیروں سے کہو ان کی رسائی ہو نہیں سکتی، چراغ علم سے خالی نہیں ایواں بریلی کا، اور کوئی نوری کوئی اختر ہمیشہ ہے تجلی پر، کوئی نوری کوئی اختر ہمیشہ ہے تجلی پر، رہے گا تا ابد چرخے ہنر تابا بریلی کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا عشق دے کر بد عقیدوں سے بچایا ہے، نبی کا عشق دے کر بد عقیدوں سے بچایا ہے، یقیناً اہل حق پر ہے بہت احسان بریلی کا، سبحان اللہ۔ اور کھڑا ہے شان سے عشق رسالت کا علم لے کر، کھڑا ہے شان سے عشق رسالت کا علم لے کر، رضا کا شعر میرا اسجد ذیشاں بریلی کا۔ حضور قائد ملت، رہنمائے اہل سنت، جانشین تاج شریعہ۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی تخفیف یا توہین کی جاتی ہے، ہندوستان کا کوئی بھی علاقہ ہو اگر کہیں سے آواز بلند ہوتی ہے تو وہ بریلی شریف کی سرزمین سے بلند ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ حضور قائد ملت کے آباء و اجداد کا کرۂ امتیاز رہا ہے، ہر سب کچھ گوارا ہے، لیکن سرکار کی شان میں ہرگز ذرا بھی توہین گوارا نہیں۔ بے شک، بے شک۔ کھڑا ہے شان سے عشق رسالت کا علم لے کر، رضا کا شعر میرا اسجد ذیشاں بریلی کا۔ سبحان اللہ۔ سنو کہ ہوئے اس کی جلن میں خشک کتنے ہی گل و گلشن، ہوئے اس کی جلن میں خشک کتنے ہی گل و گلشن۔ دیکھیے میں نے لکھا ہے کہ گل و گلشن خشک ہو گئے، جو تازہ نظر آ رہے تھے، جو شاداب نظر آ رہے تھے، ان کو اپنی شادابی پر کچھ زیادہ ہی گھمنڈ ہو گیا، زیادہ ہی غرور آ گیا، اور وہ بریلی کے گلشن سے مقابلہ کرنے لگے، ہمسری کا دعویٰ کرنے لگے، تو ہوئے اس کی جلن میں خشک کتنے ہی گل و گلشن، مگر اب بھی چمن ہے شان سے خندہ بریلی کا، مگر اب بھی چمن ہے شان سے خندہ بریلی کا۔ اور آپ دیکھیں کہ حسد سے ہو گئے مقبول بھی مردود کی صف میں۔ دیکھیے اس میں تلمیح ہے، تلمیح یعنی اشارہ ہے، اور آپ بغیر نام لیے سمجھ جائیں گے۔ بے شک۔ ہوئے حسد سے ہو گئے مقبول بھی مردود کی صف میں، اور وفا میں ذرہ بھی ہے نیر تابہ بریلی کا۔ وفا میں ہم جیسے ذرے بھی بحمدہ تعالی تاج الشریعہ کو فیضان ہوا، تو آج کچھ لوگ مجھے بھی جاننے لگے ہیں۔ فریدی آبروئے حق ہے اس گلزار کی خوشبو، فریدی آبروئے حق ہے اس گلزار کی خوشبو، محبت کرنے والا ہے صدا نازاں بریلی کا، محبت کرنے والا ہے صدا نازاں بریلی کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استاذ الشورى حضرت علامہ مفتی سلمان رضا فریدی زندہ باد۔ سے دور اس لیے حاضر رہتے ہیں، ہمارے دل کے اندر اسجد رضا رہتے ہیں۔ ذرا محبتوں کے ساتھ کمزوری مت دکھائیے، مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ ایک شعر سن لے کہ چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی خوشبو تمہیں جو شہر بریلی میں ملے گی، تم ڈھونڈتے ہو تقوی و طہارت کی کہاں دولت، وہ دولت مفتی اعظم کی حویلی میں ملے گی، وہ دولت مفتی اعظم کی حویلی میں ملے گی۔ یار دربار تاج الشریعہ میں بیٹھے ہو، کمزوری مت دکھاؤ، ایک ہاتھ اعلیٰ حضرت کے نام پر، ایک مفتی اعظم کے نام پر ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ، اور مسکرا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا مقابلہ کر رہے ہیں، جنہیں پیجامہ باندھنا نہیں آتا وہ اعلیٰ حضرت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ارے میں کہوں گا رضا کے علم کو ناپے علمیت کیا ہے، رضا کے علم کو ناپے علمیت کیا ہے، بتا تو کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے۔ ارے کمی تلاشتا ہے ذات اعلیٰ حضرت میں، تجھے پتا نہیں ان کی شخصیت کیا ہے، تجھے پتا نہیں ان کی شخصیت کیا ہے۔ ارے شریعت و طریقت اسی کے اندر ہے، ہر ایک شخص کو بتلا دو کہ رضیت کیا ہے۔ اور یہ بات نجد میں دیوبند میں نہ سمجھو گے، بریلی آؤ تو سمجھو گے سنیت کیا ہے، بریلی آؤ تو سمجھو گے سنیت کیا ہے۔ اور تعلق کا رکھنا نبی کے دشمن سے، اگر یہ سنیت ہے تو پھر صلح کلیت کیا ہے، اگر یہ سنیت ہے